بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال في آية أخرى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى ما لكم كيف تحكمون. درود بھیجیے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. مرحوم مجلسی نے اپنی روایات کا مجموعہ مایاناز مجموعہ بہار الانوار اس کی جلد نمبر 91 میں ایک روایت نقل کی ہے جو محمد اور آل محمد پر صلوات کی فضیلت پر مشتمل ہے. اس میں محمد اور آل محمد پر صلوات کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. مجموعی طور پر اگر ان کو ہم دیکھتے ہیں ان روایات کو جن میں محمد و آل محمد پر صلوات کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، صلوات کے نتیجے میں انسان کے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں اور ثواب بھی ملتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں رسول خدا نے مجھ سے فرمایا الا ابشرک یا علی، علی آج میں تمہیں ایک بشارت اور خوشخبری نہ دوں؟ میں نے عرض کیا بلا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان. یہ عربوں کا ہاں معمول تھا یہ جملہ میرے ماں باپ قربان. جملہ یاد آ رہا ہے جب علمدار حسین کو اجازت ملی، بہت مشکل سے جب امام حسین نے اجازت دی، اجازت دے کے فرمایا بے ابی انت ارکب. امام حسین اپنے علمدار سے کہتے ہیں میرے باپ قربان ہو جاؤ سوار ہو جاؤ. یہ معمول تھا عربوں کے ہاں. بلا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ قربان ضرور سنائیے. فإنک لا تزال تبشرنا بكل خیر، آپ ہمیشہ ہمیں خیر کی خبریں دیتے رہتے ہیں. رسول خدا نے اب اس سے خبر کا آغاز کیا. فرمایا اخبرنی جبرائیل آنفاً بالعجب، ابھی تھوڑی دیر پہلے آنفاً اس وقت بولا جاتا ہے جب کم وقفہ ہونا. آنفاً ابھی مولانا محی الدین کاظم صاحب اللہ انہیں صحت و طول عمر دے آنفاً آپ سے خطاب کر کے گئے ہیں. ٹھیک ہے اتنا وقفہ ہونا. اخبرنی جبرائیل آنفاً بالعجب، ابھی جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے. کسی نے امیر المومنین سے کہا تھا کہ آپ اپنا ذرا علمی مقام تو بتائیں. آپ نے فرمایا مجھے اپنی تعریف کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. اچھا، اس نے امیر المومنین کو قائل کرنے کی کوشش کی
آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ اپنا مقام علمی بتائیں، اور قرآن کی آیت کو دلیل کے طور پر پیش کیا۔ عرض کیا یا امیر المومنین، خدا قرآن میں فرماتا ہے، میرے خیال والضحیٰ میں ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ خدا نے آپ کو جو نعمتیں نوازی، جن نعمتوں سے نوازا ہے نا، ان کو بیان کرو۔ یہ آپ کے پاس جو کمالات ہیں وہ خدا کے دیے ہوئے ہیں، خدا کی نعمتیں ہیں، کیا حرج ہے اگر ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جو علم ہے اس کو بیان کریں؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ بس اتنا عرض کروں کہ اذا سألت اجابا، میں جب بھی ان حضرت سے کوئی سوال کرتا، جو سوال بھی کرتا اس کا آپ جواب دیتے تھے، وَإِذَا سَكَتُّ اُبْتَدِيتُ، اور اگر میں آپ کے پاس جا کے خاموش بھی رہتا تو خود مجھے فیضیاب کرنا شروع کر دیتے تھے۔ جی یہاں سے مجھے یاد آ رہی ہے کہ رسول خدا امیر المومنین نے کوئی بات نہیں کی، خود رسول خدا نے اپنے اور اپنے آل پر صلوات کی فضیلت کو علی کے سامنے بیان کیا۔ فرمایا اخبرنی جبریل آنفا بالعجب، ابھی تھوڑی دیر پہلے جبریل امین نے عجیب خبر سنائی ہے۔ عجیب، جس خبر کو جبریل عجیب کہیں وہ کتنی عجیب ہوگی۔ وما اخبرک یا رسول اللہ، میرے مبین نے فرمایا یا رسول اللہ، جبرائیل نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کون سی خبر آپ کو دی ہے؟ فرمایا وہ خبر یہ تھی، من صلی علی مرتن ثم اتبع بالصلاة علی اہل بیتی، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے۔ تحقیق سے دلچسپی رکھنے والے طلباء کرام کے لیے عرض ہے، یہ صفحہ نمبر جلد نمبر بہار الانوار کی 91 ہے اور صفحہ نمبر 56 ہے، صفحہ نمبر 56۔ حدیث نمبر بھی یاد کی تھی وہ بھول گئی ہے، لیکن صفحہ نمبر 56 کو جب کھولیں گے دائیں طرف یہ حدیث ہے، صفحہ کے دائیں طرف، کتاب کے دائیں طرف، اور معتبر حدیث کہا گیا ہے جس کو اخبرنی من صلی علیہ مرتن ثم اتبع بالصلاة علی اہل بیتی۔ یہ میں محنت کر کے آپ کو سنا رہا ہوں اس لیے کہ آپ اس حدیث پر عمل کریں، ٹھیک ہے جی؟ جو مجھ سے وعدہ کرتے اتنا آسان، جسے کہتے ہیں نا کم خرچ بالا نشین، اتنا آسان اور اتنا فائدہ اور یعنی ثواب آپ دنیا میں کوئی دوسرا عمل نہیں دکھا سکتے۔ فرمایا من صلی علیہ مرتن ثم اتبع بالصلاة علی اہل بیتی، جو مجھ پر صلوات بھیجے ایک مرتبہ صلوات بھیجے اور پھر میرا نام لے کے رک نہ جائے، ثم اتبع بالصلاة علی اہل بیتی، اور میری آل پر بھی صلوات بھیجے، فتحت لہ ابواب السماء، آسمان کے تمام دروازے اس خوش قسمت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلت علیہ الملائکۃ 70 مرہ، جو خصوصیت مومن ایک مرتبہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجے، اللہ کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ صلوات بھیجتے ہیں، 70 مرتبہ۔ اچھا، وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اور جب خدا دیکھتا ہے کہ فرشتوں نے 70 مرتبہ میرے حبیب اور اس کی آل پاک پر صلوات بھیجا ہے، خدا فرشتوں سے فرماتا ہے انتم تصلون علیہ 70 مرہ، تم نے میرے حبیب اور اس کی آل پاک پر صلوات بھیجنے والے پر 70 مرتبہ صلوات بھیجا ہے، وَأَنَا، میں اللہ اصلی علیہ 700 مرہ، میں خدا اس مومن پر 700 مرتبہ صلوات بھیجا، 700۔ اور اس کے بعد عجیب ہم سب کے لیے حوصلہ افزا جملہ ہے،
وَإِن كَانَ مُذْنِبًا خَطَّاءً، اگرچہ یہ درود بھیجنے والا گناہگار اور بہت زیادہ خطا کار بھی ہو، لیکن جب وہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجتا ہے، فرشتے 7 دفعہ 70 دفعہ اور اللہ تعالیٰ اس پر 700 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے۔ آپ کے ذہن ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے، تو ہم تو یہی سنتے ہیں قرآنی آیات میں کہ خدا اور فرشتے محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتے ہیں۔ یہ ایک نئی بات آپ سنا رہے ہیں کہ خدا اور فرشتے عام مومنین پر بھی صلوات اور درود بھیجتے ہیں۔ اس کا جواب ہاں میں ہے۔ خدا سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو لوگ مصیبت کے موقع پر باپ بیٹا بہن بھائی کی فراق کے صدمے میں صدمے سے جب دوچار ہوتے ہیں تو وہ بجائے اس کے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی حرف شکایت وہ ظاہر کرے، وہ یہ اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدایا ہم تیرے ہیں، ہمارا مالک حقیقی تو ہے اور ہم نے پلٹ کے تیری طرف آنا ہے۔ جو لوگ مصیبت کے موقع پر یہ آیت پڑھیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، اللہ تعالیٰ ایسے صابرون پر صلوات بھی بھیجتا ہے اور ان پر رحمت بھی اتارتا ہے۔ اچھا جی آگے ہے اور اس کے وَتَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ، اور اس گناہ اس صلوات بھیجنے والے کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں اور جھڑتے ہیں۔ جی یہ گناہ بخشے جاتے ہیں، گناہ بخشے جاتے ہیں۔ ثواب ملتا ہے، وہ ثواب کتنا ملتا ہے؟ ثواب وہ روایت طولانی ہے، مستدرک الوسائل کی ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنے والے کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ جو فرشتہ یا فرشتے پوری دنیا میں دن کو رات کو خشکی کے اوپر یا سمندر کے اوپر بارش جو ہوتی ہے اس کے قطروں کو جو فرشتہ گنتا ہے، وہ فرشتہ محمد و آل محمد پر صلوات کا ثواب اس کا حساب کتاب نہیں کر سکتا۔ اچھا جی اس کے بعد فرمایا وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ، جو مجھ پر صلوات بھیجے وَلَمْ يُتْبِعْ بِالصَّلَاةِ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي، لیکن میرے آل پر صلوات نہ بھیجے۔ بڑے بڑے مولویوں کو علماء کو دیکھا ہے چینلوں پر آتے ہیں، ہماری میٹنگوں میں بھی آتے ہیں، مجھے نہیں معلوم اس آل کے لفظ کے ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے رسول خدا نے سختی سے منع فرمایا ہے آل کا نام نہ لینا، وہ چاہے تشہد میں ہو، رکوع میں ہے، سجدے میں ہو، قنوت میں ہو، منبر پر ہو یا چینل پر ہو، اور حضرت کا نام لیں آل کا نام نہ لیں۔ رسول خدا نے سختی سے منع فرمایا ہے، اور آل کا نام نہ لینا رسول خدا کی نافرمانی ہے۔ لا تصلوا علیہ صلاۃ البتراء، ناقص درود نہ بھیجا کرو میرے اوپر۔ قیل وما صلاۃ البتراء یا رسول اللہ، یہ ابتر نہ مذکر ہو تو اس کے لیے ابتر استعمال ہوتا ہے، ان نشانیہ کا ہوا ابتر، اگر مؤنث ہو ناقص وہ اس کے لیے بترا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ناقص درود کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا ناقص درود کا مطلب یہ ہے ان تقولوا، جب میرا نام سنو تو کہو اللہم صلی علی محمد وتمسکو، میرا نام لے کر رک جاؤ، یہ ناقص درود ہے۔ پھر کس طرح درود بھیجے؟ قولوا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس طرح درود بھیجو۔ اس لیے فرمایا ومن صلی علیہ ولم یتبع بالصلاۃ علی اہل بیتی، مجھ پر درود بھیجے اور میری آل پر درود نہ بھیجے۔ جو درود بھیجے اس کے لیے کیا بتایا تھا؟ آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو آل کا نام لیے بغیر آن حضرت کو صلوات بھیجے حالت بینہا و بین السماء 70 حجابا، اس صلوات اور آسمان کے درمیان 70 پردے حائل کر دیے جاتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، بیریل، ٹھیک ہے نا،
یہ خدا فرماتا یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، جب تک یہ بندہ میرے نام کے ساتھ میری آگ پر صلوات نہ بھیجے، اس کی کسی دعا صلوات کو خبردار میرے بارگاہ میں لے کے نہیں آنا۔ یہ جو ساجد اللہ نے آپ سے درخواست کی نا بآواز بلند صلوات، یہ بھی رسول کے فرمان کا ترجمہ ہے۔ فرمایا ارفعوا بالصلاة، ارفعوا اصواتکم بالصلاة علیہ، سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہے، بآواز بلند درود بھیجو۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ثواب دونوں کا ملتا ہے۔ آہستہ بھیجو، گناہ بخشے جاتے ہیں، ثواب بھی ملتا ہے۔ اونچی آواز میں بولو تو ایک فائدہ ہے جو آہستہ صلوات میں نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالنِّفَاقِ، منافقت تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ یہ جب کسی خطیب کو بعد والے مقرر کے آنے تک پابند بنا دیا جائے نا، یہ اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ پڑھ رہا ہوتا ہے، اوپر سے بعد والے مقرر آ جاتے ہیں، پھر مضمون کو جو ہے نا وہ سنبھالنا سمیٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم میرے پاس پڑھنے والے کہاں ہیں، کتنی دیر میں آئیں گے، رش میں پھنسے ہوئے ہیں یا سپیڈ سے آ رہے ہیں۔ بہرحال کوشش کریں گے اور جو معلومات آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم سب کا مشاہدہ ہے کہ کسی بھی شخصیت کو اٹھانے یا اس کو گرانے میں، کسی بھی پارٹی کو اٹھانے اور اس کی گرانے میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے نا۔ جس کو اٹھانا چاہے میڈیا، اس کو پتہ نہیں نوبل انعام بھی دے کے جو ہے نا وہ عرش مولا تک پیچھا پہنچا دیتے ہیں، اور جس کو گرانا چاہیں یہ کنجی جو ہے نا، کنجی وہ میڈیا کے ہاتھ میں ہے۔ پروپیگنڈا جسے کہتے ہیں، پروپیگنڈا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک مثبت پروپیگنڈا، ایک منفی پروپیگنڈا۔ میں حق اور سچی بات کا جو پروپیگنڈا ہے نا، حق اور سچی بات کا پروپیگنڈا، اس کو مثبت پروپیگنڈے کا نام دیتا ہوں، اور باطل اور جھوٹ کا پروپیگنڈا، بے بنیاد پروپیگنڈا، اس کو منفی نیگیٹو پروپیگنڈے کا نام دیتا ہوں۔ مثبت پروپیگنڈا کا ائمہ معصومین نے حکم کیا ہے۔ کیا فرمایا امام رضا علیہ السلام نے؟ خدا رحمت نازل فرمائے اس آدمی پر جو ہمارے امر کا احیاء کرے۔ قیل وما احیاء امرکم، آپ کے امر کا احیاء، ہمارا امر کو زندہ رکھنا۔ کیا مطلب ہے آپ کے امر کا؟ کہاں ہماری تعلیمات، محمد و آل محمد کی تعلیمات کو حاصل کر کے اس کو دنیا میں پھیلانے کا نام احیاء امر۔ یہ مولانا ناصر عباس نجفی آغا محی الدین کے داماد ہیں، نجف کے سینئر طلباء میں سے ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں آغا آیت اللہ العظمہ سعید الحکیم قدس سرہ، ابھی چند دن پہلے جن کی رحلت ہوئی ہے، وہ کہہ رہے تھے میں آنے سے پہلے ان سے ملنے گیا۔ ملاقات اور زیارت کے دوران میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، میں تبلیغات کے سلسلے میں، عشرے کے سلسلے میں پاکستان جا رہا ہوں، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ میری نصیحت یہ ہے کہ جب جاؤ عشروں میں، مجالس میں، جب مومنین سے خطاب کرو، زیادہ سے زیادہ اہل بیت کا کلام مومنین کو سناؤ، متن روایات کا متن مومنین کو سناؤ۔ جن کو آپ پڑھاتے ہیں نا ان کی خدمت پہ دستبردہ عرض کریں، آپ اپنے ذاتی تبصرے کم کریں، ہمیں معصوم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ سنائیں، ان میں معجزہ ہوتا ہے، ان میں معجزہ ہوتا ہے۔ وہ معجزہ کیا ہوتا ہے ابھی میں آپ خدمت میں عرض کروں گا۔ جی
پھر کہا کہ وہ ایک شیخ کھڑا تھا پاس عرب، اس سے کہا یہ الماری کے اوپر وہ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، میں نے بعض روایات کو جمع کیا ہے، وہ اس شیخ کو دے دو، ان کو مومنین کے سامنے بیان کرے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ثواب۔ سب سے بڑا عمل اس وقت کلام معصوم کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ امام رضا نے فرمایا تمہارا کام، تم اب لوگوں کو مذہب حق مکتب اہل بیت کی طرف بلانا چاہتے ہو، وہ کسی کے خلاف وہ کیا کہتے ہیں وہ کیچڑ بچھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے دل آزاری کی ضرورت نہیں ہے، کسی مناظرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارا کلام ان تک پہنچاؤ، توحید کے بارے میں، عدل کے بارے میں، فضائل کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں، عبادات کے بارے میں جو ہمارا کلام ہے اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، اور ہمارے کلام کا اثر یہ ہوگا فَإِذَا سَمِعَ النَّاسُ مَحَاسِنَ كَلَامِنَا، جب لوگ ہمارے کلام کی خوبی، اس کا حسن اور اس کو کی شیرینی کو درک کریں گے، اتبعونا، وہ ہماری اتباع کریں گے، دوسرے الفاظ میں خود بخود ہمیں اپنا پیشوا مانیں گے۔ طریقہ ہے مختلف بڑی مجالس میں یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ شیخ ابراہیم دغدغی جو ہے کتنے مسلمانوں کو شیعہ بنایا ہے؟ 2 کروڑ۔ نائجیریا میں 2 کروڑ۔ سنا ہے آپ نے کوئی فلان جگہ مناظرہ ہوا، اس میں اتنے شیعہ ہو گئے، فلان جگہ اتنے ہوئے، فلان جگہ وہ فتق کا مسئلہ پر بحث ہوئی، اتنے نہیں، انہوں نے مناظرہ کا دوسرے دن سر قلم کر دیا جاتا اس کا۔ اس نے کیا کیا ہے؟ صرف اور صرف اہل بیت کی شان بیان کی، بس جو نیکی جاتی ہے۔ میں نے اسلام آباد میں یہ سال ثواب کی مجلس پڑھنی تھی، وہ ایک نہایت اہم میٹنگ پیش آئی، پھر میں نے ایک مدرس جامعۃ المصطفیٰ کے ہمارے جامعہ اہل کے پڑھے ہوئے ہیں، نام بھی لیتا ہوں، آپ ان کے لیے دعا کریں، سید سجاد حسین کاظمی کو بھیجا میں نے اپنی جگہ۔ مجھے پہلے ہی سے بتایا تھا بانیان مجلس نے، صاحب اس میں بہت سارے اہل سنت برادران بھی ہوں گے۔ میں نے کہا ہوا کریں بھئی، ہم اس طرح لوگوں کی ہم نے کبھی دل آزاری نہیں کی۔ خیر وہ کسی مسجد میں، امام بارگاہ میں یا گھر میں نہیں تھی، ایک شادی حال میں یہ پروگرام تھا، شادی حال میں۔ اچھا یہ غدیر سے ایک دن غالباً بات کی بات ہے، وہ مجھے بات میں بتا رہے تھے دوسرے تیسرے دن کہ ایک بانی نے کہا کہ کاظمی صاحب آپ نے غدیر کو بھی ٹچ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا کہہ رہے تھے میں نے پھر مجلس پڑھی موت کے بارے میں بھی اور غدیر اہل بیت کی شان میں بھی۔ اچھا کافی لگ رہا تھا، اہل سنت کے بھی ہیں، 2 اہل سنت کے مولوی صاحبان عالم دین بھی بیٹھے ہوئے۔ جب مجلس ختم ہوئی ایک بندہ اٹھ کے آیا، وہ بھی اہل سنت کا تھا، اور ان مولوی صاحبان سے پوچھا کتنی پیاری باتیں کی ہے شاہ صاحب نے، جو حوالے انہوں نے دیے ہیں وہ اگر صحیح ہیں تو پھر آپ ہم سے اہل بیت کی فضائل کیوں چھپاتے ہیں، کیوں نہیں بیان کرتے اہل بیت کی شان کو؟ نہیں پتہ لوگوں کو۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ کل میں ایک غامدی کی کلپ سن رہا تھا، غامدی کی، وہ کہہ رہے تھے قرآن صاف الفاظ میں اعلان کر رہا ہے کہ اہل بیت سے مراد امہات المومنین ہے۔ اوپر جو ہے نا وہ چونکہ ازواج کا ذکر ہے۔ اچھا اب وہ کلپ سن رہا ہوتا تو آدمی بندہ سامنے تو نہیں ہوتا کہ اس سے پوچھے کہ بھئی وہ عورتوں کے لیے کم کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، کم کا لفظ مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم، یہ اگر امہات المومنین مراد ہوتی تو اللہ فرماتا لیذھب عنکن الرجس ویطہرکم تطہیرا۔ اچھا وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ آپ نے قصہ کو جمع کیا، حسن کو، حسین کو، خاتون جنت کو، امیر المومنین کو،
اور فرمایا हाउलाए अहले बैती। और मुसलमान ने कहा अगर इजाजत हो तो मैं भी इसके नीचे चली जाऊं, कहा कि तेरा अंजाम बखैर होगा लेकिन तू अहले बैत में शामिल। और ये रिवायत ऐसे ही है। अहले बैत की शान बयान करें बस यही काफी है। अब ये अजीब अजीब साजिशें हो रही हैं, उन साजिशों को समझने की जरूरत है। वो एक बंदा कह रहा था, हम सब ने देखी होगी कि औलाद पैगंबर गुमराह हो सकती है, सहाबा गुमराह नहीं हो सकता। मैंने वो एक मौलवी साहब मजलिस पढ़ रहे थे हमारी मस्जिद में, मैंने चिट भिजवाई उन्हें। मैंने कहा कि बहुत सारे मोमिनीन ने इसको देखा होगा, मोमिनीन से कहें कि ये मुसलमान को मुसलमान से, शियाज को शिया से लड़ाने की साजिश है, जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ अहले बैत की शान बयान करें, किसी पर तनकीद की जरूरत नहीं है। उसको पता है, उसको ख्याल है कि मुझे जवाब के तौर पर क्या कहेगा शिया, उसको अंदाजा है। इसलिए ये मैंने कहा जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अहले बैत की शान को बयान करें, बाकी किसी पर तनकीद करने, इशारा किनाया में भी हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। बात क्या हो रही थी? मुस्बत प्रोपेगेंडे का हुक्म है, नशर इशाअत, मोहम्मद और आल मोहम्मद की तालीमात को आम करने। अब ये लफ्ज बदनाम हो गया प्रोपेगेंडा, ठीक है जी। इस तरह सियासत का लफ्ज बदनाम हो गया है, हुर्रियत का लफ्ज बदनाम हो गया। हुर्रियत का ये मतलब निकलता है कि वही जैसा वो मेरी मर्जी मेरा जिस्म, ये हुर्रियत से मुराद ये नहीं है। प्रोपेगेंडा का लफ्ज बदनाम हो गया है, वरना कोई नशर इशाअत, एक बात को आम करना, जिसको आम करना चाहते हैं वो सच है और हक है, ये पसंदीदा है और होना चाहिए। और अगर जिसका प्रोपेगेंडा करते हैं वो झूठ है, बातिल है, वो क्या है? काबिल मज़म्मत है और नापसंदीदा है। आपके ख्याल जो प्रोपेगेंडा शुरू से किया जा रहा है, उसके नताइज को देख के सबक हासिल करना है। हमारे इस्लामाबाद में एक रजवी साहब हैं, वो सेनेट में चीफ रिपोर्टर थे, अभी रिटायर्ड हो गए हैं। उन्होंने बताया कि एक फ्लैट में, सरकारी फ्लैट में हम रहते थे। उस फ्लैट में हमारे हमसाया बिल्कुल हमारा और उनका दरवाजा आमने सामने था। अहले सुन्नत थे हमारे, उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। एक दूसरे के घर आना जाना, एक दूसरे के घर खाना भिजवाना, कुर्बानी का गोश्त वो हमारे घर भिजवाते थे, हम उनके घर भिजवाते थे, बर्तन एक दूसरे के इस्तेमाल करते थे। ये सिलसिला शुरू हो गया, दर दीवार पर शिया काफिर, कुरान का मुनकर, ज़कात का मुनकर, पता नहीं किस चीज का मुनकर। एक साल की बात है, हमने कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया और ज़िबा करके उसका गोश्त भिजवाया। एक अरसे से हमसायत है, ताल्लुकात है, रवादारी में लेने से इनकार नहीं किया। गोश्त वसूल किया और करके बच्चों को दिया कि इसको छत पर फेंकाओ, वो चील और कौवा खाएंगे। ये शिया है, शियों के हाथ से ज़बीहा जायज़। ये अज़हर अली साहब ने खूब सुनाया। किसका नतीजा है ये? प्रोपेगेंडा। कौन बावर करेगा, कौन बावर करेगा कि अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत होती है और पूछने वाला पूछता है कि अच्छा अली कहाँ शहीद हुए, किस तरह शहीद हुए? वो मस्जिद कूफा के मेहराब में शहीद हुए। कहा वो मस्जिद क्या लेने गए थे? वो तो नमाज भी नहीं पढ़ते थे। ये किसका नतीजा है? छोटे छोटे बच्चों को ना भेड़ बकरी के बच्चे दिए जाते थे। वो जब उनसे मानूस होते थे ना, फिर गायब कर दिए जाते थे वो बकरी के बच्चे, और उनको कहा जाता था कि ये बकरी का बच्चा हमने तुम्हें दिया था, वो अली ले गया है। क्या मकसद होता था? बच्चों की तरबियत बुग़्ज़ अली की बुनियाद पर किया। बुग़्ज़ अली, इसीलिए यही वजह है कि वो जब मदीने में इमाम हसन को सवार होते हुए, घोड़े पर सवार आते हुए देखा, एक बंदे ने पूछा कि ये कौन है? कहा कि ये फलान है, अली का बेटा है। वही उसने अमीर मोमिनीन की शान में, इमाम हसन की शान में भी
گستاخی شروع کر دی۔ امام حسن نے بڑی تسلی کے ساتھ اس کے گستاخانہ الفاظ کو سن کے اس سے پوچھا کہ تو کدھر کا ہے؟ کہا شام کا۔ کہا پھر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے جی، شنشنۃ عارفها من اقدم، پھر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کیا جواب دیا؟ فرمایا تو شام سے آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ میں تم مسافر ہے، تمہیں کسی مسافر خانے میں، ہوٹل میں، کاروان سرا میں کمرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا گھر کشادہ ہے، جتنے دن مدینہ میں رہنا چاہتے ہو میرے گھر سے رہو۔ وہ کہتا ہے کہ میری گستاخی کا رد عمل سن کے اس قدر میں شرمندہ ہو رہا تھا، میرا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور اس کے اندر میں چلا جاؤں اور ہلاک ہو جاؤں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے میرے چہرے پر شرمندگی کے آثار محسوس کیے اور میری خفت کو مٹانے کے لیے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی جس میں حضرت یوسف اپنے بھائیوں سے کہتا ہے لا تثریب علیکم، فکر مت کرو خدا تمہیں بخشے گا۔ یہ بگڑنا اس سے غلط بے بنیاد پروپیگنڈے کے نتیجے میں بہت سارے عام سنی مسلمانوں میں شیعوں کے بارے میں عجیب عجیب باتیں عوام میں مشہور ہیں۔ البتہ آج کل بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے اسی منبر پر بھی ایسے افراد کی کمی نہیں ہے جو ان بے بنیاد پروپیگنڈا کرنے والوں کی مدد کرتے ہوں۔ انتہائی خطرناک، یہ ایک الگ وہ درد ہے، کسی اور وقت اس کو ہم بیان کریں گے۔ میں چند نمونے، ہماری اسلام آباد میں سی ڈی اے کا ایک چیئرمین ہوتا ہے، 4 ممبر ہوتے ہیں۔ سابق چیئرمین یعنی اسلام آباد یعنی سی ڈی اے کا، وہ ان کا نام میں نام نہیں لیتا، نام لے لو بھی تو کوئی حرج نہیں، جعفر رضا ان کا نام ہے۔ کہہ رہے تھے سروس کے دوران وہ کسی کام کے سلسلے میں اپنے کچھ سنی دوستوں کے ساتھ، دفتر کے کلیگوں کے ساتھ، اب وہ ادھر یہ پشاور کے آگے کسی ایجنسی میں گئے، میرے ساتھیوں نے میرا تعارف کرایا یہ فلان ہے اور ان کا تعلق اہل تشیع سے ہے۔ یہ تو میں نے صحیح تلفظ کیا ہے، ورنہ عام طور پر اہل تشیع کہتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کرام بھی، یہ اس دن طاہر اشرفی نے بھی کہا جو اہل تشیع کے کلمہ کو دہشت گردی کہتا ہے وہ خود دہشت گرد ہے۔ تشیع کا لفظ غلط ہے، تشیع کا لفظ ہے۔ یہ اہل تشیع سے اللہ تعلق رکھتے ہیں اور آپ ہم جو ہمارے دفتر کے ساتھی ہیں۔ انہوں نے کہا وہ ابھی تک زندہ ہے، یہ بندے خدا جو واقعہ سنا رہے ہیں، کہا کہ انہوں نے کہا یہ شیعہ ہے، وہ ہمارے مولویوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے، ان کے 2 بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، ایک کو نیچے بچھاتے ہیں ایک اوپر اوڑھتے ہیں، اس لیے تو ہمارے اس کے کان ہمارے کان کے سائز ہے ان کا۔ تو یہ صورتحال ہے، اور یہ نہیں کہ اس طرح کی باتیں یہ آپ کے محلہ کا مولوی صاحب یا فلان اس کا نہیں۔ کون باور کرے گا؟ ابن تیمیہ، علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے امامت کے موضوع پر ایک کتاب لکھی تھی منہاج الکرامہ کے نام سے، منہاج الکرامہ، یہ بھی ان کی کتاب ہے امامت کے موضوع پر۔ ایک اور کتاب ان کی الفقہ، منہاج الکرامہ کا تو اردو میں ترجمہ نہیں ہوا، جو الفین ہے اس کا اردو میں ترجمہ ہوا۔ الفین یعنی 2000 دلائل سے امیر المومنین کی امامت اور خلافت بلا فصل کو علامہ ہلی نے ثابت کیا ہے۔ ہمارے مسجد کے سامنے کتابوں کی دکان ہے، محمد علی بک ایجنسی، اس کے پاس اردو ترجمہ موجود ہے۔ اچھا، ابن تیمیہ نے عقائد میں یہ حنبلی حضرات کو، یہ سعودیہ کے جو لوگ ہیں وہ ابن تیمیہ کو اپنا شیخ الاسلام مانتے ہیں۔ اس نے جواب لکھا ہے منہاج الکرامہ کا، علامہ ہلی کی کتاب کا، اس کے اندر شیعوں کے یہودیوں کے ساتھ شباہتوں کو بیان کیا ہے، اور نامعقول کام جو شیعہ کرتے ہیں اس کے خیال میں ان کو بیان کیا ہے۔ دو کو یہاں میں بیان کروں گا، ایک مذہب کا خیز سے،
कहते हैं अच्छा, इसको बयान करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सूरह कुरान में है, अल्लाह ताला फरमाता है कि हम रोज़ क़यामत नेकियों की जो फाइल होगी वो इंसान के दाएं हाथ में देंगे और बुराइयों की फाइल उसके बाएं हाथ में देंगे। वो अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसको उसका नामे अमल फाइल दाएं हाथ में दी जाएगी, वो अपने अमाल पर खुश होगा। अहल माशर से खिताब करके कहेगा हाउ मुक़रउ किताबिया, आओ ये मेरे नामे अमाल को देखो, मेरी इबादत को देखो, मेरी नमाजें, रोजे, हज, हाँ ये वगैरह वगैरह। वह अम्मा मन ऊतिया किताबहु शिमालिही, जिसको उसका नामे अमल बाएं हाथ में दिया जाएगा, वो क्या कहेगा, या लैतनी लम ऊतिया किताबिया, काश ये किताब मुझे न दी गई होती, ये अहल माशर के सामने ये खिफ़त मुझे न उठानी पड़ती। ये बात समझ में आ गई ना। वो कहते हैं जो शिया है ना बेवकूफ हैं, और ये जब अपने मरहूम को या मरहुमा को दफन करते हैं ना, गुस्ल वगैरह दे के दफन से पहले उसका बाएं हाथ काट देते। क्यों काटते हैं भाई, उसका क्या फायदा होगा? ये इसलिए कि रोज़ क़यामत जब फरिश्ते उसके बुराइयों का नामे अमल लेके आएंगे, उसको थमाना चाहेंगे, वो कहेगा खुदाया मेरे बाएं हाथ तो है ही नहीं, कैसे वसूल करूँ हाँ अपने बुराइयों का नामे अमल। हद होती है ना, हद होती है। अच्छा, यहूदियों से इनकी शबाहतें हैं, उनमें से एक ये लिखा गया है कि जिस तरह यहूदी दाढ़ी मुंडाते हैं, इसी तरह शिया भी दाढ़ी मुंडाता है। आपने दाढ़ी वाले यहूदियों को देखा या नहीं देखा? हमारे मुश्तहिदीन से भी बड़ी बड़ी उनकी दाढ़ियां होती हैं बास की। बाबा सब यहूदी दाढ़ी मुंडाते भी नहीं है, फिर क्या दुनिया में सिर्फ शिया मुसलमान दाढ़ी मुंडाता है? चले बाजार में हम आपको दिखाते हैं कितने अहले सुन्नत दाढ़ी मुंडाते हैं। यहूदियों की तरह शिया दाढ़ी मुंडाते हैं। भाई ये गुनाह सिर्फ शियों में राइज नहीं है, तमाम मुसलमानों में। अब वो ये फीसद का नहीं पता, मजबूरी तौर पर फीसद देखो तो अहले सुन्नत ज्यादा मुंडाते, हमारे ज्यादा मुंडाते हैं। लेकिन ये गुनाह ऐसा नहीं है कि जो शियों के साथ मखसूस हो, दूसरे मुसलमान इस गुनाह को ना करते हों। एक और शबाहत शियों का गलत काम, उसके ख्याल में कि उस काम पर हम जितना फख्र करें कम है, जितना खुदा का शुक्र अदा करें वो कम है। वो क्या कहते हैं, जिस तरह यहूदी सिर्फ हजरत दाऊद की आल को अपना पेशवा मानते थे, इसी तरह ये शिया भी सिर्फ मोहम्मद की आल को अपना पेशवा मानते। हमारे एक काबिल फख्र अमल को वो ऐब और नक्स कमजोरी के तौर पर पेश कर रहा है। ये बात आप नोट कर लें कि हम अली और औलाद अली को जो अपना पेशवा मानते हैं, खलीफा कहें, जानिशीन कहें, इमाम कहें, इस हमने उनको इसलिए इमाम नहीं माना ताकि ये जिस तरह मौजूदा हुक्मरान या साबिका हमारे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से लेकर आज तक पाकिस्तान के हुक्मरानों पर वो हुकूमत करें, इख्तिदार बराए इख्तिदार या इख्तिदार बराए हुसूल माल। ये हमने अपने इमाम को सिर्फ इख्तिदार की खातिर इमाम नहीं बनाया। अली और औलाद अली को इमाम मानने का मतलब यह है कि हम उनको अपना मर्जा दीन मानते हैं, दीन इनसे लेते हैं हम। उनका मतलब ये नहीं, ये है। यही वजह है कि, और रसूल अभी रिवायत भी अर्ज करूंगा, उसको आप अपना दीनी मर्जा मान सकते हैं जो दीन को समझता हो। रसूल खुदा के बाद जी सबसे ज्यादा जो दीन को समझता हो उसको हम अपना इमाम मानते हैं। उसको
اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، یہ رسول خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ میری آل کو اپنا پیشوا بناؤ، میری آل۔ زمانہ بہت نازک ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب ہماری گفتگو یہ اس در و دیوار اور چھت کے نیچے تک محدود رہتی تھی۔ ابھی جہاں آپ سن رہے ہیں وہاں کینیڈا کے مومنین بھی سن رہے ہیں، امریکہ کے مومنین، افریقہ کے مومنین، انڈیا کے مومنین۔ مجھے بہت سارے مسائل جو میں نے بیان کیے ان کا رد عمل بذریعہ یہ ٹیلی فون مجھے ملتا ہے انڈیا سے، اللہ سلامت رکھے۔ ایک بندے نے حیدرآباد سے فون کیا، آپ نے ایک جگہ عیسال صباح کی مجلس پڑھی تھی اور اس میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ ہمارے ایک مدرسے کے استاد مرحومین کی نمازیں باجماعت پڑھتے ہیں۔ کہا کہ میں نے اپنے والدین کی نمازیں پڑھانی ہے، مجھے اپنے آئی شریفی کا نمبر واٹس ایپ کریں، میں ان سے اپنے والدین کی قضا نمازیں پڑھانا چاہتا ہوں۔ انڈیا کا حیدرآباد، میں نے فوراً واٹس ایپ پر ان کا نمبر ان کو بھیج دیا۔ زمانہ ایسا آ گیا ہے جی، پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑتا ہے، ایسی بات منہ سے نہ نکلے جو مکتب اہل بیت کی تضعیف اور کمزوری کا باعث ہے۔ آپ بھی جس علاقے سے بھی آئے ہیں، جس کو پڑھاتے ہیں، اس کی خدمت میں عرض کریں، بڑا نازک دور گزر رہا ہے، ہر طرف سے ہم پر حملے ہوتے ہیں، ہمارا گھیرا تنگ کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسی بات نہ کریں کہ جس پر مذہب اہل بیت کے دامن پر ابھی آپ نے دیکھا پوری دنیا سن رہی ہے، اور اس نے اپنی طرف سے ایک دیسی عربی کا جملہ بنا کے کہا کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا محل العبادۃ لا محل الولادہ، یہ عبادت کی جگہ زچہ خانہ نہیں ہے۔ سنا ہے نا؟ ایف آئی آر بھی ہو گئی، وہ صفائیہ پیش کر رہا ہے، اور میں آیت سمجھ کے پھر کچھ لوگوں نے 3 مجلسوں کا حوالہ دیا ہے جہاں سے یہی کہا ہے بھئی یہ تحریف قرآن ہے۔ آگے لوگ کہتے ہیں شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، شیعہ ثبوت بنا بنا کے اپنے مخالف کو دیتے ہو، ثبوت بنا بنا کے۔ ہم نے اپنی ثوابدید کے مطابق آل محمد کو اپنا پیشوا نہیں بنایا، یہ رسول خدا کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم نے اہل بیت کو اپنا پیشوا بنایا ہے۔ یہ جو بھی روایات بیان کروں گا وہ سب اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی روایات۔ فرمایا انزلوا آل محمد منزل، آپ سب کو تو عربی عبارت یاد نہیں ہوگی، مضمون یاد کریں، ساجد اللہ متن یاد کریں۔ انزلوا آل محمد منزلۃ الراس من الجسد والعینین من الراس۔ دیکھیں اشارہ کنایہ میں کتنے اچھے انداز میں، ایمان افروز اور دل نشین انداز میں آل محمد کی حقانیت کو بیان کیا ہے، میرے اور آپ کی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے۔ انزلوا آل محمد منزلۃ الراس من الجسد والعینین من الراس، لوگوں میں آل محمد کو وہ مقام دو جو تمہارے جسم میں سر کو بدن پر حاصل ہے اور سر کے اندر آنکھوں کو سر پر حاصل ہے۔ فَإِنَّ الْجَسَدَ لَا يَهْتَدِي إِلَّا بِالرَّاسِ، سن کے بغیر جسم کو ہدایت نہیں مل سکتی، وَالرَّاسَ لَا يَهْتَدِي إِلَّا بِالْعَيْنَيْنِ، سر کو بھی جب تک اس میں آنکھیں نہ ہوں اس وقت سر کو بھی ہدایت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں ہدایت آل محمد کے در سے ملے گی۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بہار کی جلد نمبر 5 میں ہے یہ، فرمایا کلما لم یخرج من هذا البیت، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایک مخصوص انداز میں رسول خدا نے ہمیں بتایا، ورنہ اصل بات وہی ہے جو رسول خدا نے فرمائی انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی لن تضلوا بعدی، جب تک ان پر تمسک کرو گے اس وقت تک میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ فرمایا کلما لم یخرج من هذا البیت، دین کی جو بات عقائد کی ہو، احکام کی ہو، اخلاقیات کی ہو، جو بات اس گھرانے سے نہیں لی جائے گی وہ باطل ہے، وہ عقیدہ توحید جو اس گھرانے سے نہ لیا جائے وہ باطل ہے۔
وہ نماز، وضو، حج، نکاح، طلاق کا طریقہ جو اہل بیت کے در سے نہیں لیا جائے گا وہ باطل ہے اور غلط ہے۔ ہم تو ان کے نقش و قدم پر چلنے کے پابند ہیں۔ رسول سلمان فارسی نے رسول خدا سے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ لکل نبی وصی فمن وصیک، سلام کریں سلمان کو کہ جس نے رسول خدا کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروایا، جی لکل نبی وصی فمن وصیک، یا رسول اللہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی گزرا ہے، آپ کا وصی کون ہے؟ یا خدا، آپ کا وصی کون ہے؟ سلمان کہتے ہیں فسکتا۔ اس وقت خدا بہتر جانتا ہے، اس وقت جواب نہیں دیا رسول خدا نے، خاموشی اختیار کی۔ فلما رآنی بعد میں جب ان حضرت نے مجھے دیکھا، یا اسی دن بعد میں دیکھا، ایک دن کے بعد دیکھا، 2 دن کے بعد دیکھا، فلما رآنی دوسرے دن جب میری ان حضرت سے ملاقات ہوئی تو ان حضرت نے مجھ سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ تجھے پتہ ہے حضرت موسیٰ کا وصی کون تھا؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا کون تھا؟ میں نے کہا یوشع بن نون تھا، یوشع بن نون۔ پھر رسول خدا سلمان کی، رسول خدا کا سلمان کے ایمان پر رسول خدا کو کتنا اعتماد اور بھروسہ تھا، اس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہاں پھر رسول خدا خود سلمان سے کہتے ہیں بھئی حضرت موسیٰ کے تو اور بھی حواری تھے، اور بھی ان کی امت میں علماء ہوں گے، صرف یوشع بن نون کو اپنا وصی بنانے کی کیا وجہ ہے؟ کہتے میں نے عرض کیا سلمان نے لِأَنَّهُ كَانَ أَعْلَمَهُ، اس لیے کہ یوشع بن نون عیسیٰ کی امت میں حضرت عیسیٰ موسیٰ کے بعد سب سے زیادہ عالم یوشع بن نون تھے۔ ایک اصول یہ اس کی زبان سے نکلے سلمان فارسی سے، بھئی کسی بھی نبی کا وصی اس نبی کی رحلت کے بعد وہ ہوتا ہے جو اس کے بعد زندہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ یہ سلمان سے اس معیار کو سننے کے بعد رسول خدا نے فرمایا اگر یہی بات ہے اور یہی بات ہے کہ کسی بھی نبی کا وصی وہ ہوتا ہے جو اس کی امت میں سب سے زیادہ عالم ہو، سب سے زیادہ عالم ہو، فوصی۔ دیکھو میں آج باضابطہ طور پر اعلان کر رہا ہوں، پتہ نہیں کتنی دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کی روح پرفتو کو ہمارا اربوں سلام، کوئی کسر نہیں چھوڑی آن حضرت نے امت کی ہدایت کے لیے۔ یہ کہیں امیر المومنین کا نام لیتے ہیں، کہ اہل بیت کا نام لیتے ہیں، کہ آل محمد کا نام لیتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ بات ہے میرے بعد جو اس معیار پر اترتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں فوصی، میرا وصی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ طول عمر دے، اپنی زندگی میں کسی کو بلا کے وصیت کرتے ہیں میں اس دنیا سے جب چلا جاؤں میرے مال میں سے، میرے اکاؤنٹ میں سے اتنے پیسے فلان مدرسے کو دینا، فلان مسجد کو دینا، فلان امام بارگاہ کو دینا۔ وہ جس آدمی کو آپ وصیت کریں گے نا اس کو وصی کہتے ہیں۔ وصی میرا وصی، یہ میرا وصی وہ موضع سری، میرا راستان، جی میں جس کو میں اپنے راز کی باتیں، دل کی باتیں بتاتا ہوں۔ آگے ایک اور جملہ ہے، یہ وَخَيْرُ مَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي، میرے بعد لوگوں میں سب سے افضل۔ نہیں کر دیا ایک بہت بڑے مسئلے کو رسول خدا نے، وَخَيْرُ مَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي، اپنے بعد جتنے لوگوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی میرے بعد سب لوگوں میں جو افضل ہے، جو کہ ينجز عدتی، جو میرے وعدوں کو پورا کرے گا، جس سے میں نے کوئی وعدہ کیا ہوگا
وہ میرا وعدہ پورا کرے گا، وَيَقْضِي دَيْنِي، اور میرے قرضوں کو بھی ادا کرے گا۔ وہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام، میرا وصی ہے۔ درود بھیجیے محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، اور محمد والے محمد کا آواز بلند صلوات۔ اللہ اچھا، قانون مل گیا نا، قانون ہمارے ہاتھ میں آ گیا کہ کسی بھی نبی کا وصی کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ جو اس نبی کے بعد سب سے زیادہ عالم ہو، ٹھیک ہے جی، سب سے زیادہ عالم ہو۔ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا آپ اپنا ذرا علمی مقام تو بتائیں۔ امیر المومنین نے فرمایا مجھے اپنی تعریف کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ اس نے امیر المومنین کو اسلام کے لیے آمادہ اور تیار کرنے کے لیے قرآن مجید سے مدد لی اور عرض کیا یا امیر المومنین، خدا قرآن میں بھی فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، خدا نے جن نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے ان کو بیان کرو۔ جہاں خدا نے آپ کو اور نعمت دی ہے، علم کی نعمت سے بھی نوازا ہے، اگر آپ بیان کر دیں اس میں کیا حرج ہے؟ فرمایا بس یہاں سے تم اندازہ لگاؤ، میں جب رسول خدا کے پاس ہوتا تھا نا فَإِذَا سَأَلْتُ أُجِبْتُ، میں جو سوال آن حضرت سے کرتا تھا فوراً آپ اس کا مجھے جواب دیتے تھے۔ وَإِذَا سَقَطْتُ أُبْتِدِيتُ، میں اگر آپ کے سامنے جا کے خاموش بھی ہوتا تھا تو میں نے آپ کو سنائی روایت، تو آپ کیا کرتے تھے؟ خود مجھے فیضیاب کرنا شروع کر۔ اس کے بعد اپنی طرف اشارہ کر فرمایا فَهَا هُنَا عِلْمٌ جَمٌّ فَاسْأَلُونِي، یہ علی کا سینہ یہ علم اور حکمت کا ایک موجزن سمندر ہے، جو تمہارے جی میں آئے علی سے پوچھو۔ فَاسْأَلُونِي جی۔ اچھا جی، علی کے پاس کتنا علم تھا، یہ روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں قسمت الحکمت علی عشرۃ اجزاء، حکمت کو آپ کہیں کل علوم کو، کل علوم کو ان کا تعلق دین سے ہو دنیا سے ہو، تمام علوم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تھک گئے ہیں میرے خیال میں صبح سے لگ رہے ہیں۔ تمام علوم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 10 حصوں میں تقسیم کر کے 9/10، یعنی 10 میں سے 9۔ پتہ نہیں آج کل کے بچے بٹا سمجھتے یا نہیں سمجھتے۔ 10 حصوں میں سے 9 حصے علی کو دیے گئے ہیں، 1 حصہ باقی لوگوں کو دیا گیا۔ اچھا، اس 1 حصے میں بھی علی کا کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں وہ 10 میں سے جو 9/10 علی کے پاس ہے، اور جو 1 حصہ ہے اس میں بھی سب سے زیادہ حصہ علی کا ہے۔ پھر مجھے بتائیں باقی لوگوں کے پلے کیا بچتا ہے؟ آپ کہیں کہ باقی لوگوں میں تو حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، زین العابدین بھی ہیں، محمد باقر بھی ہیں، جعفر صادق بھی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے یہ جو علی کے پاس علم تھا نا، کل علوم کا 9/10، اور پھر اس 1 حصے میں بھی پتہ نہیں ادھر بھی شاید 9/10 ہوں، یہ علم تھا علی کے پاس علم امامت۔ علی کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ علم منتقل ہوا حسن تک، حسن کے بعد حسین تک، حسین کے بعد زین العابدین تک، زین العابدین کے بعد باقر العلوم تک، اس کے بعد جعفر صادق تک، ان کے بعد موسیٰ کاظم تک، اس کے بعد علی الرضا تک، اس کے بعد محمد تقی تک، اس کے بعد علی النقی، اس کے بعد حسن عسکری۔ آج ان تمام علوم کا حامل مہدی موعود
माशाअल्लाह। एक और रिवायत अर्ज कर देता हूँ, बस फिर चंद जुमले मसाइल की अर्ज करूँगा। मौलाना साहब अगर शाम तक ना आए तो फिर मैं नहीं पढ़ सकता ना, तो अब होती है, ठीक है। आवाज़े बुलंदर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यही कहेंगे ये हाजत के लिए जा रहे हैं, वापस आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, रसूल खुदा हाकिम निशापुरी ने भी इसको लिखा है। ये रिवायत चूंकि बहुत ज्यादा वजनी है इसलिए मैंने हवाला अर्ज कर दिया है। रसूल खुदा फरमाते हैं, लम्मा उसरी भी लम्मा उरिज भी इला समा, मुझे जब मेराज के सफर में वो आसमानों पर ले जाया गया, वंतहा बिहा अस्सैरु इला समा अर्राबिआ, और हम इस सफर के दौरान चौथे आसमान तक पहुंचे, चौथे आसमान तक। इधर एक और रिवायत याद आ रही है, ये ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर ना इस रिवायत को रोकता हूँ और वो रिवायत आप खिदमत में अर्ज करता हूँ। ये अली की विलायत का इकरार सिर्फ आप नहीं करते, कायनात की हर शय अली की विलायत का। रिवायत है कि अल्लाह ताला ने ये अली की विलायत को आसमानों के सामने रखा। सबसे पहले सातवें आसमान ने अली की विलायत का इकरार किया। अल्लाह ने फज़य्यनहा बिल अर्श, इनाम के तौर पर अल्लाह ने अर्श को, सातवें आसमान को अर्श से नवाजा। उसके बाद यहाँ से बात आई थी, उसके बाद फिर चौथे आसमान ने इकरार किया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो छठे ने इनकार कर दिया, पांचवें ने इनकार कर दिया, नहीं, सादत की बात होती है। सातवें के बाद फिर चौथे आसमान ने इकरार किया, फज़य्यनहा फिल बैतिल मामूर, फिर अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर चौथे आसमान को बैतुल मामूर से ज़ीनत बख्शी। उसके बाद फिर ये जो हमारा आसमान है ना, जो हमें नजर आता है, जिसको आसमान दुनिया कहते हैं, उसने अली की विलायत का इकरार किया। फज़य्यनहा बिल कवाकिब, अल्लाह ने उसको सितारों से ज़ीनत बख्शी। उसके बाद दुनिया के शहरों के सामने अली की विलायत को रखा। सबसे पहले मक्का ने इकरार किया विलायत का, फज़य्यनहा बिल काबा, अल्लाह ने उसको काबा से ज़ीनत बख्शी। उसके बाद मदीना मुनव्वरा ने इकरार किया, फज़य्यनहा बिल मुस्तफा मुहम्मद, मदीना को अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर मोहम्मद मुस्तफ़ा से। उसके बाद कूफा ने इकरार किया, फज़य्यनहा बिअली इब्न अबी तालिब, ये कूफा को अल्लाह ने ज़ीनत बख्शी। उसके बाद पहाड़ों पर अली की विलायत को रखा। सबसे पहले याकूत, फिरोजा और अकीक के पहाड़ों ने इकरार किया ये अली की विलायत का। पता चला कि हाँ, अकीक की अंगूठी पहनना क्यों मुस्तहब है। माशाअल्लाह। क्यों फरमाया रसूल खुदा ने अमीरुल मोमिनीन से, या अली अखतम बिल अकीक अल अहमर, सुर्ख अकीक की अंगूठी पहना करो। हाँ, अच्छा जी, अभी खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। ठीक है जी, ये ब्रेकिंग न्यूज हो गई ना। अच्छा जी, वलम्मन तहैना अस्सैरु इला समा अर्राबिआ, ये हमारा जब सिलसिला सफर वो चौथे आसमान तक पहुंचा, रअयतु बैतन बिल याकूत अल अहमर, मुझे सुर्ख याकूत का बना हुआ एक मकान या घर नजर आया। ये जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये जो याकूत का घर नजर आ रहा है ये बैतुल मामूर है। अब मुझे कहें कि अल्लाह ताला ने बैतुल मामूर से चौथे आसमान को ज़ीनत दी है अली के विलायत के इकरार के सिले में। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जिब्राइल ने मुझसे कहा, या रसूल अल्लाह, सल्लि लिल्लाह, यहाँ
گویا آپ کہیں گے جبریل نے کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیں۔ فجمع اللہ النبیین، ہاں یہ بھی معجزہ ہے نا، یہ روایت اہل سنت برادران کی کتابوں موجود ہے، یہ بھی خود معجزہ سے کم۔ اتنی کوشش کی امیر المومنین کے فضائل کو چھپانے کی دنیا نے۔ ابن ابی حدید نے کہا کہ میں اس ہستی کے کیا فضائل بیان کروں جس کے فضائل کو دوستوں نے موت کے خوف سے چھپایا، دشمن نے حسد کی وجہ سے چھپایا، لیکن کیا چھپ گئے؟ کہا نہیں، مشرق اور مغرب دونوں اس